تبارک و دعائیں کرتا ہوں تبارک و تعالی مجھے سے حقیر کو فقیر کو اور قرآن کریم کے نورانی علم کے طالب علم کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی کئی ماہ میں اپنا بیان کرنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی ہمارا آپ سب کو سن کر کے عمل کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے جو دوستو، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا برکات میں ایمان والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا نام نہ لیا مگر القاب سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا برکات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ خطاب فرمایا تو نام لے کر کے خطاب فرمایا اور ان کی امت کی باری آئی تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے خطاب فرمایا۔ جب ہمارے پیارے نبی آمنہ کے لال نبی، یتیموں کے یار نبی، علیوں کے آدھار نبی، سب کے یہ امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب حبیب کو نام کے ساتھ پکارا نہیں مگر نام کے بجائے الفاظ دے کر کے خطاب فرمایا۔ نام دے کر کے الفاظ دے کر کے نام سے نہیں پکارا مگر الفاظ سے پکارا۔ اور چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کے خطاب فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی جو سب سے انبیاء بھی ہے، انسانیت کا بابا بھی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو تیری ہوا جنت سے رہو، جنت میں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لے کر کے خطاب فرمایا جنت میں رہنے کے لیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے جب اپنے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں میں اپنے لیے خلیفہ زمین کے اندر پیدا فرماتا، خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا
خلیفہ کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ انسان کو بنا رہا ہے۔ کوئی کسی بزرگ کا خلیفہ، کوئی دین کا خلیفہ، کوئی وزیر کا خلیفہ، کوئی کسی کا خلیفہ، مگر یاد رکھنا انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے۔ انسان رسول مولا انسان کو بنا رہا ہے، لیکن سے کامل آتے وَيَكْفِرُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رسول مولا انسان کو زمین پہ پیدا فرما رہا ہے، یہ انسان فساد بھی کرے گا، لیکن سے دفعہ آپ سے وَيَكْفِرُ الدِّمَاءَ زمین کے اوپر فساد بھی کرے گا، انہیں بھی کرتا رہے گا۔ ماشاءاللہ علماء اکرام باتیں انسان بھی آ رہے ہیں، جماعت بھی آ گئی ہے، دوست بھی آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ جلد پہنچتے جائیں۔ جماعت مبارکہ برکتوں والا دن ہے، برکتوں والی گھڑیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہم کے اندر آتا ہے کہ اذان جمعہ سے لے کر خطبے کے درمیان یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور بعض کے اندر یہ کہ خطبہ کے بعد ہر دو خطبے کے درمیان قبولیت کا وقت ہے۔ پورا دن جمعہ مبارکہ یہ دعائیں مقبول ہونے کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں نے احترام لگا دیا، مولا یہ انسان فساد کرے، بھول ریزی کرے گا، اس کو اپنا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے فرشتے تم تو اس کے فساد کو دیکھتے ہو، تم تو اس کی بھول ریزی کو دیکھتے ہو، مگر میں اللہ اپنی رحمت والی ذات کو دیکھتا ہوں۔ تیری رحمت سمندر مارتا ہوا، مارتا ہوا سمندر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان میری دربار میں آئے گا، جب توبہ کرتا جائے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا جاؤں گا۔ اس لیے کسی کراچی کے وکیل نے کیا گزارش کی کہ یہ میرے کام والے، یہ میرے کام والے، اور میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو میرا کوئی بھروسہ نہیں، مگر جن نے دیکھا رحمت رکھتی بلے بلے بلے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے سورۃ التحریم کے اندر بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، تم جہنم کے قریب پہنچ گئے ہو، اب خوف بھی ہو رہا ہے، تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہونی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہونی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بھی تجھے وقت ہے،
اللہ کے کلام بھیجے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو آؤ آؤ توبہ کرو، جب توبہ کرو گے اور ایسی توبہ نصیحت والی اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اور فرمایا اثارکم یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اس بات یہ بات کی تائید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے جو نیک اعمال ہیں ان کو اپنے پاس لے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا نیک اعمال لیتا جائے گا، توبہ والی دعائیں قبول فرماتا جائے گا اور تمہارے اعمال بد کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ جو چیز ہے انسان کے اندر جو حکمت عملی ہے اتنی اعلم ما لا تعلمون، یہ حکمت جو ہے میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاطر فرشتوں کو چیلنج کیا، فرمایا آؤ فرشتوں میدان میں، اگر انسان تمہیں اچھے نہیں لگتے آ جاؤ میدان میں۔ پھر اس کے آگے میدان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کو بتاؤ جو مدینہ شریف میں پڑھ کے آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چیلنج فرمایا اور انسان کو، انسان کے ابا کو، انسان کے دادا کو، جد الانبیاء کو، ابو الانبیاء کو، ابو الرسل کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ کیا دیا؟ علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ فرشتوں کو بلایا، فرشتے آؤ اب چیلنج کرو میرے خلیفے کے ساتھ، اب چیلنج کرو انسان کے ساتھ۔ فرشتے آ گئے، اب تمہارا کون سا چیلنج ہے، کون سا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقابلہ یہ ہے کہ اتنی چیزیں کے سامنے آ گئی ہیں، اتنی چیزیں میں لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا اور ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے مولا جتنا تو نے ہمیں سکھایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور جتنا تو نے سکھایا وہ ہمیں یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تھے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا آدم کو نام بتاؤ، چیزوں کے نام بتائے۔ آدم علیہ السلام نے ایک کا نام لے کر کے بتا دیا۔ رسول نے کہا مولا حکمت بھی تیری دربار میں، علم بھی تیری دربار میں، اور تیرے دربار میں علم کے خزانے ہیں، تیرے دربار میں علم کی دنیا ہے مولا، ہمیں جو سکھائے گا ہمیں وہی یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو کیا یاد آ گیا، فرشتوں نے معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، انسان کو میں نعمت بھی دوں گا، دنیا کی ہر نعمت بھی دوں گا۔ اپنے نعمت کے ساتھ لڑائی کر کر کے
جب وہ جیت جائے گا دنیا کے اندر امتحان کے اندر پاس ہو جائے گا تو ہم پھر اس کے لیے جنتیں بھی بنا دی ہیں، ہم نے اس کے لیے جنتوں کے اندر نہریں بھی بنا دی ہیں۔ ہم نے ہر انسان کو مل جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب فرمایا، کیسے فرما کے یا موسیٰ، کیسے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کیسے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا۔ اور جب پچھلے انبیاء کی امتوں کی باری آئی تو ان کی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب فرمایا، کیسے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کیسے فرمایا یا قوم ہود، کیسے فرمایا یا قوم ثمود، تمام قوموں کے نام لیے۔ جب قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی باری آئی، آمنہ کے لحاظ کی باری آئی، یتیموں کے لحاظ کی باری آئی، ایوب کے آدھار کی باری آئی، تو امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الطاف سے نوازا، فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حفاظ کرام میری تصدیق کریں گے، قرآن حضرات علماء کرام تصدیق کریں گے کہ واقعی وہ قرآن میں ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، کیسے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کیسے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کیسے فرمایا یا ایھا المدثر۔ نام سے کبھی بھی خطاب نہیں ہے قرآن کریم میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں فرمایا گیا کہ یا محمد، ایسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام سے خطاب نہیں فرمایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو القاب سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سرکار کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاب سے نوازا، ایسے نہیں فرمایا کہ اے قوم محمد، نام نہیں فرمایا کہ یا ایھا النبی، جیسے اپنے نبی کو القاب سے نوازا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اسی طریقے سے اپنے نبی کے قوم کو امت کو القاب سے نوازا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ ہے جو جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اس نے اپنے فرمان کو جاری فرمایا، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں کیسے پتا ہوگا کہ مجھے خدا کو نماز کے لیے جائے؟
مجھے خدا کو دعائیں کیسی چاہیے، مجھے خدا کو نماز کیسی چاہیے، مجھے خدا کو زکات کیسی چاہیے، مجھے خدا کو روزے کیسے چاہیے۔ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جیسی نماز پڑھے تم جیسی نماز پڑھنا، وہ جیسے روزے رکھے تم ویسے روزے رکھنا، وہ جیسے تمہیں دعا سکھائے تم ویسی دعا کرنا۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہاری زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انگور ایک طریقہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ لو گے، اس کے طریقے میں تم چلو گے تو سمجھو کہ تم اللہ کی دربار میں پہنچ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعائیں کرنا، ہمیں صحیح معنی میں اپنی اطاعت اور اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ٹائم کی ابھی کم ہے، دوست احباب پہنچ گئے ہیں، 5:30 ہیں، جو دوست احباب نہیں پہنچے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اور ابھی بھائی صاحب نے بتایا کہ اتوار والے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بین العصر پر بند ہے، ایسے کریں گے۔ بین المغرب والعشاء اسی آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ذکر کا پروگرام ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا بشیر البخش صاحب وہ بھی آئیں گے۔ تمام دوست احباب کی خدمت کی گزارش ہے اس نورانی مستانی ذکر کی محفل میں قائم ہے شرکت کرنا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل تو سنے جانے کی